کہ انسان کا حقیقی دشمن کون ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنا دشمن ہرگز نہ سمجھیں، کیونکہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو محبت کے بانٹنے آئے تھے، لڑائی جھگڑے فساد کو دور کرنے آئے تھے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جمعۃ الوداع کے خطاب میں فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی غیر عربی پر، اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک تو فضیلت والا ہوگے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہیں۔ تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ہم آپس میں بھائی بھائی کی کوئی لڑائی، کوئی جنگ نہیں ہوتی، کوئی دشمنی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک بدن کی طرح ہیں، اگر بدن کے کسی عضو پہ بھی کوئی تکلیف ہو تو وہ پورا بدن محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، اس پر کوئی پریشانی اور مصیبت آیا ہے، تو جس طرح اس مسلمان بھائی پر کوئی پریشانی آئی ہے، مصیبت آئی ہے، تو اس کی تکلیف، اس کا دکھ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بھی ہونا چاہیے۔ مسلمان کا آپس میں اتنا پیارا اور محبت والا رشتہ ہے، یہ آپس میں ہرگز ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہے۔ پیارے محبوب نے آپس میں محبت کا درس دیا ہے۔ دشمن کون ہے، حقیقی دشمن کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو ہمارا واقعی حقیقی دشمن ہے، زندگی کے ہر لمحے میں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے، بلکہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ اپنی دشمنی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ پیارے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ ان الشیطان للانسان کان عدوا مبینا، بے شک یہ شیطان، یہ ابلیس، یہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سب سے بڑا جو انسان کا دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ کبھی وہ ہم سے دشمنی جو ہے نماز قضا کر کے جو ہے وہ اپنی دشمنی نبھاتا ہے، کبھی وہ ہماری ان زبان کو غلط استعمال کروا کر، کبھی کسی مسلمان کے لیے جھوٹ، غیبت، چغلی جو ہے اس کی دل آزاری اس زبان سے کروا کر جو ہے اپنی دشمنی کا اظہار کرتا ہے، کبھی وہ آپس میں بھائیوں کے درمیان جب داخل ہو جاتا ہے تو آپس میں بھائیوں کے درمیان بھی جو ہے وہ تفریق کروا دیتا ہے، ایک دوسرے کے دلوں میں جو ہے وہ بغض و کینے کو داخل کر دیتا ہے۔ جب یہ خاندانوں کے درمیان آ جاتا ہے تو خاندان کے خاندانوں میں جو ہے وہ لڑائیاں کروا دیتا ہے۔ جب یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان آ جاتا ہے، یہ شیطان، یہ دشمن اللہ اور اس کے بندے کے درمیان آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کو دور کروا دیتا ہے۔ جب پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے امت کے درمیان یہ شیطان مردود آ جائے تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کہ اتنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ ان کی سنتوں سے، ان کی سیرت سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے یہ شیطان مردود اپنے اس امتی کو جو ہے وہ دور کروا دیتا ہے۔ اس کی دشمنی ہے کب سے انسانوں سے؟ یہ شیطان، اگر ہم شیطان کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں، جو روایت ہمیں ملتا ہے، یہ شیطان 40,000 سال تک، اللہ اکبر، کتنے سال؟ 40,000 سال تک جنت کے خزانوں کا جو ہے وہ نگہبان رہا ہے۔ 40,000 سال تک، 30,000 سال تک فرشتوں کا جو ہے یہ سردار رہا ہے۔ اس کے علاوہ 20 سال تک جو ہے یہ مقرب فرشتے، 1,000 سال تک مقرب فرشتے، اللہ اکبر، جن کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ مقرب فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ ان کے علاوہ اور دیگر جتنے مقرب فرشتے ہیں، 1,000 سال تک یہ شیطان ابلیس ان کا بھی سردار رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے روحانی فرشتے ہیں کہ جن کے چہرے، ان نورانی فرشتوں کے چہرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورج کی کرنوں سے بھی زیادہ روشن رکھا ہے۔ ان کے چہرے بڑے روشن ہیں، چمکدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو، شیطان ابلیس کو جو ہے ان کا بھی سردار بنایا ہے۔ یہ سرداروں کا جو ہے 10 سال تک یا تقریباً 20,000 سال تک، اللہ اکبر، 10,000 یا 20,000 سال تک یہ فرشتوں کو واعظ و بیان اور نصیحت کرتا رہا ہے۔ آسمان
چپے چپے پر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کری ہے. اتنا جو ہے وہ ہزاروں سالوں کی اس کی عبادت ہے. بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ فرشتوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. فرشتوں کی صحبت میں رہا ہے, فرشتوں کا استاد بھی رہا ہے. اتنی ہزاروں سالوں کی عبادت ہے اس کی. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا, اللہ اکبر کہتے ہیں سبحان اللہ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو, اپنے اس خلیفہ کو, اپنے نبی کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نبی کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں تم تمام کے تمام میرے اس نبی کو سجدہ کرو. تو اللہ کے تمام معصوم فرشتوں نے, ان کا تو کام ہی ہے, ڈیوٹی یہی ہے. فرشتے معصوم ہوتے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہ وہی کرتے ہیں. نہ ان کو کوئی کھانے سے غرض ہے, نہ پینے سے غرض ہے, ان کی کوئی غذا نہیں ہے, بلکہ ان کی غذا تو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں رکھی گئی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ان لوگوں کی غذا ہے. معصوم ہے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آتے ہیں بس وہی کرتے ہیں. تو تمام فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا, آدم علیہ السلام کو. لیکن یہ ابلیس شیطان کہ جو ہزاروں سال کی جس کی عبادت ہے, فرشتوں کا بھی استاد رہ چکا ہے, ان کو نصیحت کرتا تھا, ان کو سمجھاتا تھا, اس کے باوجود اللہ اکبر اس نے انکار کر دیا کہ میں اس نبی علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا. وجہ کیا بیان فرمائی قرآن کریم میں کہ اس نے کہا کہ یا اللہ کیا تو اس کو مجھ پر فضیلت دے گا, حالانکہ میں اس سے زیادہ فضیلت والا ہوں. اتنی ہزاروں سالوں کی عبادت ہے, اللہ اکبر. اور اس آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا ہے تو نے, اور مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے, تو میں اس پر فضیلت والا ہوں, میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. اس نے انکار کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہزاروں سالوں کی عبادت کو نہیں دیکھا. وہ فرشتوں کا استاد رہا, وہ الگ. ہزاروں سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کری, وہ الگ. جنت کے خزانوں کا جو ہے وہ نگہبان رہا, وہ سب الگ. لیکن پیارے نبی علیہ السلام کی اللہ کے محبوب بندے کی تعظیم نہ کر سکا, ان کی گستاخی کر دی. اس کی ہزاروں سالوں کی عبادت جو ہے وہ مردود ہو گئی, برباد ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ انبیاء کرام کا مقررہ بندوں کا جو ہے وہ صحیح طرح فرما بردار, ان کا عقیدت مند بنائے. تو اس وقت سے جو ہے پھر وہ اس کی انسانوں سے دشمنی ہو گئی. اب انسان کے ہر لمحے میں, زندگی کے ہر موقع پر وہ چاہتا ہے کہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے اس بندے سے جو ہے وہ نافرمانی کروا دوں, رب تبارک و تعالیٰ کے راستے سے اس کو دور کر دوں, یعنی محبوب علیہ السلام کی غلامی سے اس کو دور کر دوں, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری والے کاموں سے دور کر دوں. یہ شیطان کا مکر و فریب ہے, شیطان کی چال ہے, یہ شیطان کی ازلی دشمنی ہے انسان سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس کی عقل سلیم عطا فرمائے, ایسا فہم عطا فرمائے کہ ہم اپنے حقیقی دشمن کو پہچاننے میں کامیاب ہو جائیں. یقین مانے اگر ہم اپنے اس دشمن کو اور اس کے دشمن کی چال کی جو ہے وہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں قرب بھی مل جائے, پیارے محبوب علیہ السلام کی سچی غلامی بھی مل جائے, اور آپس میں مسلمانوں میں اتفاق اور محبت بھی نصیب ہو جائے. خدا کی قسم جب ہم نے اس کے جو ہے وہ چہروں کو, اس کے جو ہے مکر و فریب کو پہچان لیا تو ہماری دنیا بھی سنورے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. ہمیں اس کے مکر و فریب کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے بس میں جو آیا وہ ہم کر بیٹھتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں جو ہے وہ خوشنودی ہے, اس کی رضامندی ہے, اس سے اللہ اس کا رسول خوش ہوگا, یا یہ کرنے سے جو ہے وہ شیطان خوش ہوگا. یقین مانے شیطان یہ ایسا مردود ہے کہ انسان کا ایسا دشمن ہے, کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ آپس میں مسلمان متفق رہ کر رکھیں, کبھی نہیں چاہے گا کہ مسلمانوں کے درمیان محبت قائم رکھیں, اور اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی ہے, لیکن جو اس کے نیک بندے ہیں, جو سمجھنے والے بندے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فہم, اپنے سلیم عطا فرمائی ہے, فہم عطا فرمایا ہے, وہ سمجھ جاتے ہیں کہ شیطان کا مکر و فریب ہے, یہ شیطان کا حملہ ہے, ہمیں اس سے رک جانا چاہیے. لیکن اگر ہم جیسے بندے ہوئے کمزور بندے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کوئی حق ادا نہیں کر پاتے, صحیح طرح جو اس کا حق ہے وہ
پاتے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں نہیں لگ پاتے, تو ہم اس کے جو ہے وہ اور ہم طرح طرح کے علوم تو سیکھتے ہیں, طرح طرح کے کورسز تو کرتے ہیں, لیکن آیا ہم نے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کتنا وقت دیا؟ ہم اپنے اوپر غور کریں, پھر ہم کس طرح جو ہے اپنے اس حقیقی دشمن کی چال کو سمجھ سکیں گے اور اس کو ناکام کر سکیں گے. شیطان کو ایک شخص نے جو ہے وہ کسی حالت میں دیکھا کہ وہ اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہیں جا رہا ہے, فخر کرتے ہوئے جا رہا ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے کہ کہیں شیطان مردود کس طرح آپس میں جو ہے وہ محبتوں کو ختم کرتا ہے, وہ آپس میں کس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرواتا ہے. اس شخص نے پوچھا کہ اے شیطان کو اس طرح کیوں جا رہا ہے اور یہ اس انگلی پر فخر کرتے ہوئے کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سارا کمال جو ہے وہ فقط ایک انگلی میں رکھا ہوا ہے, میں اپنے صرف اس ایک انگلی سے لوگوں کے درمیان پھوٹ پڑوا دیتا ہوں, زمین میں فساد پھیلا دیتا ہوں, قریا قریا بستی بستی بن کے شہر کے افرادوں کو جو ہے وہ میں لڑوا سکتا ہوں. وہ شخص بڑا حیران ہو گیا کہ فقط ایک انگلی سے جتنے بڑے بڑے کام کر دے گا. اس نے کہا آؤ چلو دیکھو. وہ جو ہے وہ دونوں کسی ایک شہر میں گئے. جب شہر میں داخل ہوئے تو سامنے ایک حلوائی کا وہ شیرہ گرم کر رہا تھا. اب شیطان اس کے ساتھ وہاں پر گیا اور اس کڑھائی میں شیرے میں انگلی لگائی اور وہ دیوار پر لگا دی. اب ذرا دیکھیے گا اس کا طریقہ کیسے مسلمانوں میں آپس میں انسانوں میں جب وہ پھوٹ ڈلواتا ہے. اب کچھ دیر بعد اس شیرے پر جو ہے وہ مکھیوں کا ہجوم لگ گیا. اب جب وہاں پر مکھیوں کا ہجوم لگ گیا تو وہاں پر جو ہے وہ ایک چھپکلی اس دیوار پر نمودار ہوئی اور اس مکھیوں کو کھا گئی. پھر اس کے بعد وہ جو حلوائی تھا جو شیرہ بنا رکھا تھا اس نے اپنے ہاں ایک بلی پالی ہوئی تھی. اب وہ بلی نے دیکھا کہ وہاں پر دیوار پر ایک چھپکلی ہے تو اس نے اپنی غذا کو حاصل کرنے کے لیے اس پر وار کیا اور اس کو کھا لیا. قریب ہی میں سے 2 سپاہی جا رہے تھے. وہاں پر 2 سپاہی جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. جب اس کتے نے دیکھا کہ وہاں پر میرا بھی شکار ہے, اس کی غذا موجود ہے, تو اس نے اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے اس بلی پر وار کرنا چاہا. اس بلی نے جو ہے وہ بچ کر جب وہ اس سے جدا ہوئی تو وہ جو حلوائی کی جو کڑھائی تھی گرم گرم شیرے کی وہ اس میں گر کر مر گئی. اب وہ حلوائی کی جو ہے بلی کی پالی ہوئی اس کو بڑا دکھ ہوا کہ اس کتے کی وجہ سے جو ہے میری بلی مر گئی. اب اس حلوائی نے جو ہے وہ اس کتے کو مار دیا. اب جو وہ 2 سپاہی تھے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس نے ہمارے کتے کو مار دیا تھا تو انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور اس کو حلوائی کو بھی مار دیا. اب اس کے بعد جب اس حلوائی کی جہاں دکان تھی وہاں اس کے رشتے دار تھے, اس کے دوست و احباب تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ ان 2 سپاہیوں نے ہمارے اس رشتے دار کو مار دیا, ہم سے محبت رکھنے والے بندے کو مار دیا, ہم سے تعلق رکھنے والے بندے کو مار دیا, تو ان لوگوں نے ان دونوں سپاہیوں کو مار دیا. اب جب ان 2 سپاہیوں کے جو ہے وہ لشکر کو پتا چلا کہ جس ادارے کے یہ بندے تھے, جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے ہر جگہ جو ہے وہ توڑ پھوڑ اور مار دھاڑ پورے جو ہے وہ شہر میں مچا دی. اب وہ شیطان فخر کر رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ بندے دیکھ کہ میں کس طرح جو ہے لوگوں کے درمیان اللہ کے بندے کے درمیان ٹوٹ پھوٹ کروا دیتا ہوں, کس طرح ان کے درمیان جو ہے وہ نفرتوں کو جو ہے وہ ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں. تو ہمیں بھی کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم بھی یہاں پر اپنے گریبان میں جھانکیں, ہم غور کریں اپنے زندگی کے ایام پر. یہ بظاہر اگرچہ کوئی یہ بناوٹی جو ہے وہ حکایت ہو, لیکن اس میں ہمارے لیے درس ہے. شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپس میں محبتیں قائم رکھیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر جب 2 مسلمان آپس میں محبت رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. کل ان کے چہرے چودھری کے چاند کی طرح جو ہے وہ نمودار ہوں گے, روشن ہوں گے. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو عرش کے سائے میں رکھے گا, بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. تو شیطان کبھی نہیں چاہے گا, کیونکہ وہ انسان کا حقیقی دشمن ہے, کہ کب اس کو اللہ کی رضا مل جائے, کب اس کو اللہ کی جنت مل جائے. کبھی نہیں چاہے گا کہ کوئی بندہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر اس کی رضا کو حاصل کر لے.
شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ کوئی جو امتی اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی سونی سونی اداؤں کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کی جنت کو عطا کر لے، اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کر لے، کبھی نہیں چاہے گا شیطان۔ تو ہمیں اس کے مکر و فریب کو اور اس کی چال کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم سوچیں ہم سے نماز قضا ہو رہی ہے، یہ شیطانی کام ہے، ہم فوراً اٹھ کر اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے۔ ہمارے قرآن پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ ہم فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر اپنے شیطان مردود کو جو ہے وہ دھتکار کر دور کریں اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگ جائیں۔ اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔ ارے ہم جن کے دیوانے ہیں، ہم جن کی گیارہویں منانے والے ہیں، اللہ اکبر، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سلیم عطا فرما دیتا ہے، جن کو صحیح فہم عطا فرما دیتا ہے، ان کا جیسا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں جو ہے ہمیں اپنے سلیم عطا فرما دے، اپنے حقیقی دشمن کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کسی جگہ پر عبادت اور ریاضت کے لیے پڑاؤ کیا، اور ایسی جگہ پر پڑاؤ کیا جہاں دور دور تک کہیں پانی نہیں تھا۔ آپ عبادت میں لگ گئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگ گئے۔ کچھ دیر بعد دیکھا کہ چاروں طرف سے بادل آ گئے، اور وہ بادل خوب برسے، خوب بارش ہوئی، اور عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سلام ہو گئے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد اسی بادلوں میں ایک شکل نمودار ہوئی اور آواز آئی کہ اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تو نے عبادت ریاضتیں کر کر مجھ کو راضی کر دیا ہے، اور آج کے بعد جا تجھ پر تمام کی تمام حرام چیزیں وہ آج میں نے حلال کر دی، تمام کی تمام حرام چیزیں حلال کر دی۔ غوث عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ولیوں کے امام ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، ان کی شان تو ایسی شان ہے جب یہ پہلا خطبہ اور بیان کرنے کے لیے ممبر پر بیٹھتے ہیں تو اللہ اکبر، جب ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ میں کچھ بیان کروں اتنے ہجوم کے سامنے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مبارک دعا ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مبارک جو ہے وہ منہ میں اپنا دعا ڈال دیتے ہیں۔ ان کا یہ شان ہے کہ مقام و مرتبہ یہ ہے۔ میرے غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فوراً سمجھ گئے کہ میرا رب نہیں ہے کہ جو مجھ پر حرام چیزیں حلال کر رہا ہے۔ ارے مجھ سے پہلے جو ہے وہ بڑے بڑے جلیل و قدر انبیاء کرام گزرے ہیں، میرے آپ کو مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گزری ہے، صحابہ کرام کی ذات گزری ہے، مقررہ بندوں کی ذاتیں گزری ہیں کہ جن پر آج تک حرام چیزیں حلال نہیں کی گئی، تو پھر آج کیسے ہو سکتا ہے کہ عبد القادر پر حرام چیزیں حلال کر دی جائیں؟ فوراً میرے غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، وہ شیطان مردود یہ تمام کے تمام معاملہ ختم ہو کے زمین پر آ جاتا ہے۔ غوث اعظم کو بہتانے آیا ہے۔ ارے ہم اور آپ جو ہے وہ کیا سوچ سکتے ہیں، پھر کیا توقع کر سکتے ہیں؟ جو ولیوں کے امام ہیں ان کو بہتانے آ رہا ہے، ان کے ایمان کو چھیننے کے لیے آ رہا ہے۔ میرے غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کہتا ہے کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، جاتے جاتے بھی ایک وار کرتا ہوا جا رہا ہے، کیسا مردود ہے۔ ہم سمجھیں اس کی چال کو، ہم سمجھیں اس کی جو ہے وہ اس مردود کی چالوں کو کہ کس قدر جو ہے انسانوں کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے۔ کہتا ہے کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ میرے غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جواب سنیے، آپ نے فوراً جاننے کے لیے جو ہے مجھ پر حملہ کرتے ہوئے جا رہا ہے، تجھے تیرے علم نے بچا لیا، ورنہ اس سے پہلے میں نے بے شمار اولیاء کرام کی ولایت کو جو ہے وہ چنگل کے ذریعے چھینا ہے، برباد کر دیا ان لوگوں کو، لیکن تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ میرے غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جواب سنیے، اور فرماتے ہیں کہ اے شیطان، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے تو میرے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بچایا ہے، مجھے میرے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بچایا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا۔ تو ہم سمجھیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی عقل سلیم عطا فرما دے، ایسا فہم عطا فرما دے، اور ایسی عقل سلیم ایسا فہم ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں ملے گا، قرآن اور حدیث کی تعلیم میں ملے گا۔ ہم ان سے رشتہ جوڑیں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ اکبر، بہت بڑے مشہور محدث، بہت بڑے عالم دین، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جب نزا کا وقت آیا تو شیطان مردود آپ کو جو ہے وہ بہکانے آ گیا، کیونکہ نزا کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو تکلیف ہوتی ہے،
وہ بڑی جو ہے وہ سختی کے عالم میں ہوتا ہے. اب اس عالم میں جو ہے وہ کوئی باپ کے روپ میں آ جائے کہ بیٹا میں مرنے کے بعد بڑے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو یہودی ہو کر مر جا، تو نصرانی ہو کر مر جا. ایسے سختی کے عالم میں ذرا غور کریں، کیا عقل کام آئے گی؟ ہوش و حواس سلامت رہیں گے؟ معاذ اللہ تعالیٰ اگر یہ شیطان مردود اگر ہماری زندگی عبادت میں نہ گزری ہوئی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتے ہوئے نہ گزری، اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ ہم نے معرفت حاصل نہ کری، تو یہ ہمارا ایمان چھیننے میں کامیاب نہ ہو جائے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آ رہے ایمان چھیننے کے لیے. آپ بڑے مشہور محدث ہیں، عالم دین ہیں. کہتا ہے کہ تم نے رب تبارک و تعالیٰ کی بڑی عبادت کری ہے، ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی، ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میرا رب تبارک و تعالیٰ ایک ہے. اب وہ شیطان مردود دلیل حاصل کرنے لگ گیا. اس پر دلیل کیا ہے؟ آپ نے ایک دلیل دی، 2 دلیل دی، 10 دلیل دی، سینکڑوں دلیل دی، یہاں تک کہ ملتا ہے کہ 360 دلیلیں دے دی، اور وہ تمام کی تمام دلیلیں جو ہے وہ اس کو برباد کرتا رہا، مانتا نہیں تھا. تھوڑی ہی دور پر جو ہے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد وضو فرما رہے تھے. کہتے سبحان اللہ. اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اللہ والوں سے محبت کا سیدھا یہ ملتا ہے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر جب شیطان نے اس قدر وار کر دیے، آپ نے 360 دلیلیں دے، اتنے بڑے عالم، اس کے باوجود شیطان ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ کے پیر و مرشد جن کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا تھا، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے فخر الدین رازی، یہ کیوں نہیں کہنے کا کہ میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو بغیر دلیل کے رب مانا ہے، اپنے رب کو بغیر دلیل کے مانا ہے. اس کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس وقت شیطان ناکام اور نامراد ہو کر لوٹ جاتا ہے. ارے یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزار دی. یہ لوگ اپنا ایمان کامیاب لے جانے میں کامیاب ہو گئے. ہم اپنے اوپر تو غور کریں. ارے صبح و شام دن رات رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگے رہیں، اور ہمیں امید ہو کہ ہم اپنا ایمان جو ہے وہ آخری وقت کی سلامت لے کر چلے جائیں گے. ہم حرام میں اپنی زندگیوں کو گزار دیں، اور ہماری امید ہو کہ ہم اپنا ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. ارے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے صدا آ رہی ہے، ہم کھیل کود میں کام کاج میں جو کہ وہ مشغول ہیں، ہم دنیا کے معاملات میں مشغول ہوں، اور امید رکھیں کہ ہم اپنا ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے چلے جائیں گے. ارے یاد رکھو، اگر ایمان برباد ہو گیا، خدا کی قسم رب تبارک و تعالیٰ کا قہر و غضب ہم سے برداشت نہیں ہونا. کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. قبر میں بھی جنت ہے، آخرت میں بھی اس کے عذابات. اور اگر ایمان ہم سے برباد ہو گیا، یقین مانے کہ صحیح طرح مر جائے. اگر ایمان ہے تو جنت ہے، ایمان ہے تو اللہ کی رضا ہے، ایمان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے. اگر ایمان نہیں تو یہ جنت بھی نہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا بھی نہیں. اور کچھ ایسے کام ہیں کہ جن کی بدولت ایمان جو ہے وہ جس کے نحوست کی وجہ سے ایمان چھین لیا جاتا ہے. نمازی کے بارے میں نمازی کے بارے میں بتایا گیا، شراب خور کے بارے میں بتایا گیا، ماں باپ کے نافرمان کے بارے میں بتایا گیا. تو ہم پر لازم ہے کہ تمام علوم کو سیکھیں. جس طرح ہم یہاں پر، یہ واقعی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ لوگ یہاں پر جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. کہ ہم پر سکینہ نازل ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پر لا کر بٹھا دیا. ورنہ اگر ہم غور کریں، سوچیں کتنے لوگ اس مسجد کے لیے گرد بھی جمع ہوں گے، اپنے دنیاوی معاملات میں مشغول ہوں گے، کوئی بات اللہ عز و جل کی نافرمانی میں مشغول ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے، کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسجد میں اپنے گھر میں لا کر بٹھا دیا. تو ہم اس بات کو مضبوطی سے تھام لیں اور اپنی پابندی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلوں کو بنا لیں. کاش ہماری محفل اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے وہ نام والی ہوں. جب بھی یہ سانس نکلے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں نکلے. جب بھی یہ سانس، یہ زندگی کے معاملات کے لمحے گزرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزرے، تو یقیناً ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو وہ سنا ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کو جو ہے وہ شیطان مردود جو ہمارا حقیقی
دشمن ہے اس کے ہر کام سے، اس کے ہر حملے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور پیارے محبوب علیہ السلام کی اللہ کی جو ہے وہ سچی محبت عطا فرمائے، اور اسی محبت سے اس دنیا سے جو ہے وہ ہمیں ایمان سلامتی لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رخصتی عطا فرمائے، اور بروز قیامت پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب